الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العلي العظيم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، کہ یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم کو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یادیں منانا یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدسہ میں کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ۔ کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ ان سبوں کو یاد کرو، یہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے بندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کی بھی یادیں مناتے ہیں، اولیاء کرام کی بھی یادیں مناتے ہیں، صوفیاء اعظام کی بھی یادیں مناتے ہیں، خلفائے راشدین کی بھی یادیں مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں رب کی خوشنودی بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا چرچا کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی یادیں منانا، یہ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کے خلیل کی داستان کو پڑھو کہ آپ کیسے بے خوف تھے، کیسے نڈر تھے، کہ جہاں چاروں طرف بت پرستی ہو رہی تھی، لکڑیوں اور پتھروں کے خداؤں کو پوجا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں آپ نے بغیر کسی سے ڈرے ہوئے ایک خدا کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں رب کے خلیل نے اپنے گھر سے تبلیغ اسلام کی شروعات فرمائی، اپنے گھر سے۔ اس سے ایک پیغام ان لوگوں کو بھی لینا چاہیے کہ جن کے گھر کے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، اور وہ بوریا بستر لے کر بستی بستی شہر شہر لوگوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دینے کے لیے نکل جایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے
رب کے خلیل کے اس سیرت کو دیکھ کر قرآن مقدسہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ تو ان معبودوں کو خدا کہتا ہے، لکڑیوں اور پتھروں سے بنائی گئی مورتیوں کو خدا کہتا ہے؟ تحقیق کہ میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ گھر گھر میں مصنوعی خدا جمائے گئے تھے، بیٹھائے گئے تھے۔ خود ساختہ خدا اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا کر لوگ اس کے سامنے فریاد کو جایا کرتے تھے۔ کیسے عقل کے ٹور تھے، اور آج بھی ہیں۔ اور ایسے لوگ آج ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمارا خدا تو وہ سچا خدا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی ہمارے خدا نے ہمیشہ مدد فرمائی ہے۔ چاہے نمرود کی جلائی ہوئی آگ ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کا پانی ہو، چاہے ابرہہ کی فوج ہو، ہر جگہ پر ہمارے خدا نے، ہمارے رب نے اپنے چاہنے والے لوگوں کی مدد فرمائی ہے۔ یا چاہے بدر کا میدان ہو، ہر جگہ رب قدیر نے اپنے چاہنے والے لوگوں کی، اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی ہے۔ لکڑیوں اور پتھروں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کو بھی خدا مانا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی ربوبیت کی تردید کا حکیمانہ طریقہ اپنایا۔ قرآن مقدسہ یوں بیان کرتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا الی آخرہ آیا، کہ جب رات کا اندھیرا چھایا تو ایک ستارہ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ رب کے خلیل نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا تو اسے، یہ جو ستارہ چمک رہا ہے، اسے میرا خدا ٹھہراتا ہے؟ اسے میرا خدا ٹھہراتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ چھپ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ایسوں سے محبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر جب چاند طلوع ہوا تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کیا تو اسے میرا خدا ٹھہراتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ جب وہ چھپ گیا تو رب کے خلیل نے کہا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب دن میں سورج طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، ستارے چاند سے بہت بڑا ہے، کیا اسے تو میرا خدا ٹھہراتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر جب وہ چھپا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا اگر اللہ رب العزت نے مجھے ہدایت نہ فرمائی ہوتی تو میں بھی تم لوگوں کی طرح کھلی ہوئی گمراہی میں رہتا۔ میں رب کی ہدایت سے
اس کھلی گمراہی سے بچ سکا۔ آپ لوگوں سے کہتے رہے، لیکن جیسے جیسے آپ لوگوں سے کہتے تھے، جتنا زیادہ آپ لوگوں سے کہتے تھے، اتنا ہی زیادہ لوگ ان خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ پہنچے بازار میں، اپنے چچا کے پاس سے ایک مورتی اٹھایا اور لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اے لوگوں، کون ہے جو اس چیز کو خریدے جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھنا شروع کیا۔ آپ نے کہا یقین نہیں ہوتا، دیکھو ابھی میں اسے ڈباتا ہوں، اگر اس میں کوئی پاور ہوگا تو یہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ آپ نے اس مورتی کا منہ پانی میں ڈالا اور کہا کہ اگر تجھ میں پاور ہے، کوئی طاقت چھپی ہے، تو تو اپنے آپ کی ہی حفاظت کر لے۔ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کی حاجت کو پوری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے اپنی پریشانی کو تو دور کر لے۔ لیکن وہ لکڑیوں اور پتھروں کی بے زبان، گونگی، بہری مورتی کیا بول سکتی تھی؟ کوئی طاقت ہی نہیں تھی اس کے اندر جو اس کا جواب دے پائے۔ تو آپ نے اپنے چچا سے پھر کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے چچا، آپ اس کی پرستش کرتے ہو، اسے خدا مانتے ہو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، یہ سن بھی نہیں سکتا، یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، اور یہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، آپ اس کی پرستش کرتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا اور ان کی قوم کے لوگ رب کے خلیل کی بات کو مان لیتے، لیکن بات ماننا کہاں تھا۔ ان لوگوں کے سینے میں خود کے بنائے ہوئے خداؤں کا ایسا خوف بس چکا تھا کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر اس خدا کی برائی بھی ہم کریں گے نا تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ بابا، یہ خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ایسا خوف ان لوگوں کے سینے میں بس چکا تھا۔ تو رب کے خلیل کے چچا غصہ ہو گئے اور دھمکانا شروع کیا۔ قرآن کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم باز آ جاؤ، جو کام کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کہ میں تجھے پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا اور اپنے سے بہت دور بھی کر دوں گا، ورنہ باز آ جاؤ۔ رب کے خلیل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا۔ آپ نے اپنے طریقے سے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کیا، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، ڈرتے تھے، کیسے ان خداؤں کی برائی کر ڈرتے تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہوں جس سے ان لوگوں کی عقل کے اوپر سے پردے ہٹ جائیں اور یہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائے کہ یہ خدا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ دوران خطاب فرمایا، قسم کھا کے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ جتنی برائی کرنی ہے کر لو میری، جتنی عبادتیں کرنی ہے ان خداؤں کی کر لو۔ ایک دن
میں تمہارے ان خداؤں کی خیریت پوچھوں گا، حال چال پوچھوں گا کہ تمہارے اندر کتنا پاور ہے۔ لوگوں کا سالانہ میلہ آ گیا، قوم کے تمام پجاری، نجومی، سردار وغیرہ اور جتنے لوگ تھے سب سالانہ میلہ میں شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور بت خانے پہنچ گئے، جہاں بہت سارے خدا بیٹھائے گئے تھے، بہت سارے خدا تھے ان لوگوں کے۔ تو آپ نے ان تمامی خداؤں میں سے سوائے ایک کے، جو سب سے بڑا خدا تھا، جو سب سے بڑی مورتی تھی، جو سب سے بڑا پتلا تھا، اسے چھوڑ کر جتنے چھوٹے چھوٹے خدا تھے ان میں سے کسی کا ہاتھ توڑ دیا آپ، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، سب کو آپ نے زخمی کر دیا سوائے ایک کے جو سب سے بڑا تھا، اسے چھوڑ دیا اور اس کی گردن پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب چلے آئے، جب یہ سب میلے سے واپس آئے، جب پجاریوں نے دیکھا، نجومیوں نے دیکھا، سرداروں نے دیکھا کہ ہمارے خدا ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، سوائے ایک خدا کے سارے خدا زخمی ہیں، تو یہ لوگ رونے لگے اور غصہ کا بھی اظہار کرنے لگے، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کون ہے جو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گھنونا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگ غصہ ہو گئے اور اس طرح کہنے لگے۔ تو ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ابراہیم کو ایسا ایسا کہتے ہوئے، یعنی ان خداؤں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم کو سنا ہے ان خداؤں کو برا کہتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہیں وہی توڑے ہو۔ تو کہا گیا کہ بلایا جائے، شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ وہ ایسا کیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا میرے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرایا، کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ایک خدا تو بچا ہوا ہے نا، جو سب سے بڑا خدا ہے وہ تو بچا ہوا ہے، ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، انہی سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے کہ کس نے کیا ہے۔ جب آپ نے ایسا جواب دیا، جتنے لوگ بیٹھے تھے سبوں کی آنکھیں شرم کے مارے جھک گئی، سبوں کی گردنیں جھک گئی۔ قوم سمجھنے لگی کہ ان پجاریوں کی کیسی سیاست ہے، ان نجومیوں کی کیسی سیاست ہے، قوم کے لوگ سمجھنے لگے۔ تو ان سرداروں نے کہا اے ابراہیم، یہ جو ہمارے خدا ہے نا یہ سن نہیں سکتے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سب لوگ شرمندہ ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ سن نہیں سکتے۔ موقع اچھا ملا، رب کے خلیل نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تف ہے تم لوگوں پر، افسوس ہے تم لوگوں پر اور ان پر بھی جو ان خداؤں کی پرستش کیا کرتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جو سن نہیں سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے۔ المختصر یہ
کہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ رب کے خلیل کی باتوں کو مان لیتے، لیکن باتوں کو نہ مان کر آپ سے دشمنی کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جو ہمارے خداؤں کی برائی کر رہا ہے اسے ختم ہی کر دینے میں بھلائی ہے۔ جب یہ ختم کر دیے جائیں گے ہمارے خدا سرکشت ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا پلاننگ تیار کیا، لیکن پھر بھی جس کے ساتھ رب ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے دبا نہیں سکتی ہے، اسے پچا نہیں سکتی ہے۔ ان لوگوں نے آگ میں بھی ڈالا، لیکن رب نے اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو اس آگ سے بھی صحیح سالم بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کے خلیل کو دیکھیں کہ کس طرح کی ہمت رکھ رہے تھے، کیسا مقابلہ کر رہے تھے، اور ایک خدا کی وحدانیت کا پرچار کر رہے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے رب سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھیں، اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ ہمارے رب سے زیادہ پاورفل کوئی رب نہیں ہے دنیا کا۔ یہ سارے رب باطل ہے، صرف سچا ہے اور باقی رہنے والا کوئی ہے تو صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ لہٰذا ہم اپنے رب کی پیروی کریں، بندگی کریں اور اس کا خوف اپنے سینے میں بسائیں۔ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔